بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریچول سیکرٹ چینل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو روحانیت پہ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو رہا ہوگا اور آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو رہا ہوگا۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو سمجھیں کہ انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے اور ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، شیاطین کی پوری فوج کے مقابلہ کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ بہت انٹرسٹنگ پرتجسس موضوع ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس کا تجسس ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے متعلق، جنات کے متعلق بہت ساری باتوں سے واقف بھی ہیں۔ جن جو ہے عربی زبان کا لفظ اور اس کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز، مخفی چیز جو آنکھ سے دکھائی نہ دیتی ہو۔ تو ایسی مخلوق جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ بہت مختصر الفاظ میں ہم بات کریں گے کہ جنات کے وجود سے کوئی مسلمان تو انکار کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن و حدیث اس کی تصدیق کرتے ہیں اور قرآن و حدیث انسانی زندگی میں جنات کے شر کا عمل دخل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، لہذا ان کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ اور جنات کا انسانی زندگی میں عمل دخل نہ ماننے والے لوگ، یقیناً ان کا علم ناقص ہے۔ انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنے دین کی مزید تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ انہیں کم از کم اپنے دین کے احکامات اور جن چیزوں کے متعلق رہنمائی ہو چکی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے ریپیٹڈلی، اس کا علم ہو سکے۔ اب رہا اگلا مسئلہ کہ جو اکثریت کا دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہے جی جنات ہوتے تو ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے، لیکن یہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویران جگہوں میں رہتے ہیں، انسانی آبادی میں ان کا کیا کام؟ تو معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بھول جائیں، آپ کسی بھول میں نہ رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کی آمد و رفت انسانی آبادی میں کسی طرح سے بھی روکی تو نہیں جا سکتی۔ آپ کے پاس کیا اس کی ریسٹرکشن ہیں؟ آپ کیسے روک سکتے ہیں ایک مخلوق جو نظر ہی نہیں آتی؟ اور پھر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ جب ہم کسی جگہ کوئی مکان تعمیر کرتے ہیں تو یہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جنات کا بھی کوئی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگلوں سے آبادی میں داخل نہیں ہونا، اور اگر کسی انسان نے کسی جگہ پہ بسیرا کر لیا ہے تو یہ اس جگہ کو چھوڑ دینا ان کا یہ ضابطہ اخلاق ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ایک لمحے کے لیے سمجھ لیا جائے کہ جہاں انسان مکان بناتا ہے تو وہاں سے جنات موو کر جاتے ہیں، تو پھر بہت دلچسپ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں آج لوگ آباد ہیں، کیا ماضی میں یہ جنگل اور بیاباں نہیں تھا؟ ڈیفینیٹلی تھا۔ تو بھائی اگر آپ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں تو جنگل اور بیابان میں یہ رہتے ہیں اور رہتے چلے آئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جنگلوں اور بیابانوں میں کنسٹرکشن کر کے بنگلے بنا لیے ہیں، اور پھر ہم اس خوش فہمی میں بھی ہیں کہ چونکہ ہم نے بنگلہ بنا لیا تو اب یہ لوگ یہاں سے موو کر جائیں گے۔ ہیں شریف النفس بھی، ہم ابھی بات کریں گے، جنات کی قسمیں بھی ہیں، اچھے جن بھی ہوتے ہیں۔ اور مکان بنا لینے سے جب ہم ان کا بسیرا ہے ہزاروں سال سے کسی جگہ، ہم وہ جگہ خریدتے ہیں اور اس پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ کنسٹرکشن روکنی پڑی اور ایسے عجیب و غریب سپر نیچرل مافوق الفطرت واقعات ہونے لگے کہ لوگ گھبرا گئے۔ ایسے بہت بے شمار سچی کہانیاں بھی موجود ہیں۔ اب اتنے شریف النفس تو وہ ہے نہیں کہ آپ نے جناب تعمیر شروع کی اور وہ وہاں سے چپ چاپ کھسک لیے۔ وہ تو انسان سے کئی گنا تگڑے ہیں، اور نہ صرف تگڑے ہیں بلکہ آگ کا، دہکتی ہوئی آگ کا گولا ہے۔
ایک بہت بڑا شعلے کی طرح ان کا جسم ہے، ہوا میں اڑتے ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کے جسم سے طاقتور شعاعیں نکلتی ہیں جو انسانوں کے دل و دماغ میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو پھر کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں؟ جنات کی بھی اقسام اور مذاہب ہیں۔ صاحب نظر لوگ جانتے ہیں، جن مسلمان بھی ہوتے ہیں، جن حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، جنات عیسائی بھی ہیں، جنات میں سے سکھ بھی ہیں اور بدھ مت کے پیروکار بھی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا ان تمام مذاہب کے جنات سے واسطہ پڑ چکا ہے اور پڑتا رہتا ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں بھی ابھی لوگ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، آتے رہیں گے، جو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے سارے کارناموں سے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ، اس لیے کہ آپ کہیں کچھ ایسی مشکل باتوں میں بور نہ ہو جائیں، ایک دلچسپ واقعہ لیکن سچا واقعہ، پھر وہی بات، سچا واقعہ، سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گی، وہ باتیں ہوں گی جو کسی نے ہمارے سامنے بیٹھ کے بیان کی اور ہمیں اس پہ ورت بھی ہے۔ اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے معاملوں میں، کیوں بندہ اپنی دنیا آخرت خراب کرے گا؟ تو جب مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ ملنا نہیں ہے، تو میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تو حضرت رئیس امروہوی، آپ نے نام سنا ہوگا، جنگ اخبار میں کالم لکھتے رہے، پاکستان کے بہت بڑے مشہور اسکالر، ادیب، شاعر۔ جون ایلیا کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، مشہور اسکالر اور شاعر۔ تو حضرت رئیس امروہوی جون ایلیا کے بڑے بھائی، اور جون ایلیا کی شاعری کے تو آپ بھی معترف ہوں گے۔ ان کا ایک شعر ہی زبان زد خاص و عام ہے، جس کی کوئی مول نہیں ہے، جس کا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا۔ سہل ممتنع دیکھیں، سادگی دیکھیں، روانی دیکھیں، اتنا آسان پیرایا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ یہ ہیں جون ایلیا۔ تو ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی، حضرت رئیس امروہوی، میری آنر ہے کہ یہ میرے استاد رہے ہیں کراچی میں۔ حضرت رئیس امروہوی کا ایک آنا تھا اور میں نے ان سے ہپنوسس، ٹیلی پیتھی، حاضرات ارواح جیسے علوم میں رہنمائی حاصل کی۔ پھر جب میں شفٹ ہو گیا لاہور تو ان سے پھر بھی رابطہ رہا اور ان سے رہنمائی جاری رہی۔ تو انہوں نے ہمیں یہ، رئیس امروہوی صاحب نے یہ ہمیں واقعہ سنایا کہ ان کے ایک بزرگ تھے اور وہ بہت ہی خوش الحانی سے تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے۔ تو ایک جن روزانہ آتا، مسلمان جن، اور بیٹھ کے تلاوت کلام پاک سنتا۔ اب وہ جو بزرگ تھے قاری صاحب، تو ان کی بھی باطنی نظر تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے اس جن کو دیکھتے کہ وہ دو زانو ہو کر، باادب ہو کر، جب وہ تلاوت فرما رہے ہوتے تو آ کے بیٹھ جاتا اور پوری تلاوت سنتا اور اس کے بعد چپکے سے اٹھ کے غائب ہو جاتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جاری رہا۔ ایک دن قاری صاحب نے نہ جانے کیا خیال آیا تو جن سے کہنے لگے، حضرت صاحب آپ روز آتے ہیں، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جن نے کہا تو کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا چیز کھانا پسند کریں؟ تو جن نے کہا کہ آپ رہنے دیں، دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم تو انسانوں کی طرح کھاتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ان بزرگ نے، قاری صاحب نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ روزانہ آتے ہیں اور بغیر کسی خدمت کے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو اصرار پر جن نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ ایسا کریں کہ پنیر کی روٹی اور اوپر گڑ کا ڈھیلا رکھ دیجیے گا اس حجرے میں، ہم رات کو آئیں گے اور کھا لیں گے۔ تو اگلے دن صبح حضرت رئیس امروہوی کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہی کیا، اور صبح جب وہ اپنے حجرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی تشتری یا جو تھالی تھی اس میں پنیر کی روٹی پڑی ہے، گڑ کا ڈھیلا بھی پڑا ہے، لیکن ان کا کلر چینج ہو چکا ہے۔
ان کا کلر سیاہی مائل ہو گیا ہے، اور لیکن ڈھیر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک روٹی کا دائرہ ہے اور یہ اوپر ایک کوئی ڈھیلا پڑا ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے اسے ٹچ کیا، اسے چھوا، تو وہ راکھ تھی، وہ راکھ کا ڈھیلا تھا اور نیچے راکھ کی روٹی تھی، وہ ساری راکھ بن چکی تھی۔ تو حیران ہوئے، بہرحال تلاوت شروع کی، جن صاحب تشریف لائے، تلاوت کلام پاک سنی اور جانے لگے، تو حضرت صاحب نے روک لیا، فرمایا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیسے یہ طعام فرمایا، یہ آپ نے کیسے کھایا؟ تو وہاں اس مسلمان جن نے ڈسکلوز کیا کہ جنات کیسے کھاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں، ہم غذا کی غذائیت کو سونگھ کر جذب کر لیتے ہیں، غذا کی غذائیت کو سونگھ کر جذب کر لیتے ہیں، یہ باقی جو چیز رہ گئی ہے یہ وہی ہے جو آپ فضلات میں نکالتے ہیں۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو غذائیت آپ کے بلڈ میں چلی گئی یا ہضم ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں، تو ہم کھا کے توانائی حاصل کرتے ہیں اور فضلات خارج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھاتے نہیں ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہماری پاور اتنی ہے کہ ہم غذا کے اندر جو توانائی ہے اس کو سونگھ کے اپنے جسم میں منتقل کر لیتے ہیں، باقی جو رہ جاتا ہے وہ فضلات رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کائنات بہت بڑی ہے، علم کے خزانے بھرے پڑے ہیں، حقیقت کی تلاش جاری رکھیے، اپنی اپنی بساط کے مطابق کائنات کے ان خزانوں سے علم حاصل کیجیے، یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی اور صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت دے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔